مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دے، امامت کے فرائض انجام دے دے، تراویح میں قرآن سنا دے تو سننے والوں کو تلاوت میں مزہ آتا ہے، سننے والوں کو قرآن میں چاشنی بڑھتی ہے، سننے والوں کو قرآن میں ایک محبت بڑھتی ہے۔ پتہ چلا قرآن کے پیغام میں محبت تھی، محبت ہے، محبت رہے گی۔ قرآن پاورفل تھا، پاورفل ہے، قرآن پاورفل رہے گا۔ مسلمانوں، دنیا کے لہجے ایک طرف، دنیا کے انداز ایک طرف، دنیا کے پیغام ایک طرف، دنیا کی باتیں ایک طرف، دنیا کے کلام ایک طرف، دنیا کی سوچ ایک طرف، دنیا کی تفہیم ایک طرف، دنیا کا عزام ایک طرف، مگر اللہ کے مقدس قرآن پاک کا پیغام ایک طرف، ساری دنیا کی کتابیں ایک طرف، اللہ کی کتاب ایک۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان قرآن پاک۔ اور انشاءاللہ علماء کی موجودگی میں میں ایک پیغام پیش کروں گا، اللہ رب العزت مجھے حق بولنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، مشہور آیت ہے، تمام حفاظ و قرآ تلاوت کرتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ فرماتا اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑی پر نازل کر دیتے تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو یقیناً قرآن کی پاور کی وجہ سے، قرآن کی شکتی کی وجہ سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ کیا بولو، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے؟ سوچ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ محبت سے بولو جم کر سبحان اللہ۔ انشاءاللہ جب اس کا نتیجہ سنیں گے نا، لاسٹ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور آپ کا دل دماغ بھی تازہ ہو جائے گا۔ محبت سے بولو جم کر سبحان اللہ۔ قرآن، اللہ فرماتا اگر یہ قرآن کسی پہاڑی پر نازل کر دیتے تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ، چور چور ہو جاتا پہاڑ۔ کیوں؟ قرآن میں شکتی ہے، قرآن میں پاور ہے، قرآن میں مقام ہے۔ قرآن کی طاقت کو پہاڑ کے سینے میں اتنی طاقت نہیں جو قرآن کی پاور کو جھیل سکے۔ اللہ فرماتا ہے، مگر چودھری سرائے والوں ایک بات بتاؤ، یہ تمام حفاظ و قرآن ہیں، یہ تو ماشاءاللہ عمر کے ماشاءاللہ کافی عمر ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں، آپ جائیے مولانا عبدالقیوم صاحب کے مدرسے میں، آپ جائیے قاری اکرام صاحب کے مدرسے میں، آپ جائیے مولانا زیغم صاحب کے مدرسے میں، آپ جائیے مولانا لئیق احمد صاحب قبلہ کے مدرسے میں، آپ جائیے مولانا شہروز صاحب کی بارگاہ میں پڑھنے والے بچوں کے پاس، اگر وہ بچہ 8 سال کا ہو، 10 سال کا ہو، 8-10 سال کا بچہ قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، حفظ قرآن مکمل کر لیتا ہے، قرآن کے 30 پارے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ چودھری سرائے والوں، قرآن کا فرمان تو یہ ہے، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑی پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، کیونکہ قرآن میں پاور ہے، قرآن میں شکتی ہے، قرآن میں کمال ہے۔ مگر چودھری سرائے والوں، پہاڑ وہ پہاڑ ہے، آندھی آئے تو اپنی جگہ سے نہ ہلے، طوفان آئے اپنی جگہ سے نہ ہلے، سیلاب آئے اپنی جگہ سے نہ ہلے، سمندر اپنی سیلانی کو جاری کر دے اپنی جگہ سے پہاڑ نہ ہلے۔ مگر وہی 8 سال کا بچہ جو مولانا لئیق صاحب کے مدرسے میں یا مولانا آصف صاحب کی بارگاہ میں پڑھنے والا مدرسہ حسینی کا 8 سال کا بچہ جس نے قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کیا، اگر مثال کے طور پہ مدرسہ حسینی کی دوسری منزل یا تیسری منزل پہ 8 سال کے بچے کو اگر چھت پہ کھڑا کر دو اور طوفان آ جائے تو بچے میں اتنی پاور نہیں جو طوفان کی طاقت کو جھیل سکے، آندھی آ جائے تو آندھی کی طاقت کو جھیل سکے۔ یہ پہاڑ کا معاملہ ہے، ایک بچہ اگر چھت پہ چڑھا دو تو وہ آندھی کی ٹکر کو نہیں جھیل سکتا، وہ طوفان کی ٹکر کو نہیں جھیل سکتا۔ اگر سمندر کے کنارے 8 سال کے بچے کو کھڑا کر دو اور سمندر اپنی سیلانی کو جاری کر دے تو یہ 8 سال کا بچہ پانی کے چلنے کی طاقت کو نہیں جھیل سکتا۔ مگر سوچو، انداز لگاؤ، پہاڑ وہ پہاڑ ہے، آندھی سے نہ ہٹے، پہاڑ وہ پہاڑ ہے، طوفان سے نہ ہٹے، پہاڑ وہ پہاڑ ہے، کسی چیز سے نہیں ہٹتا۔ اس پہاڑ کے لیے اللہ فرماتا ہے اگر یہ قرآن کسی پہاڑی پر نازل کر دیتے، محبت سمجھ جوں گا سبحان اللہ۔ ایک طرف بچہ جس کے اندر کوئی طاقت نہیں،
سمندر کے سیلانی کو برداشت کرے، طاقت نہیں، مگر اس بچے کے سینے میں بڑی آسانی سے قرآن کے 300 پارے محفوظ۔ محبت سے پڑھوں گا سبحان اللہ۔ بچہ طوفان کے سامنے نہ رکے، سمندر کے سامنے نہ رکے، ہواؤں کے سامنے نہ رکے، مگر یہ بچہ قرآن پاک کے 300 پارے سینے میں محفوظ کیسے کر لیتا ہے؟ انشاءاللہ جب لاسٹ سنیں گے نا تو انشاءاللہ سب کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ محبت سے پڑھوں گا سبحان اللہ۔ اب میں قرآن کو سمجھانے چلا ہوں، پیغام قرآن کو سمجھانے چلا ہوں، قرآن کی پاور کو سمجھانے چلا ہوں، قرآن کی عظمت کو سمجھانے چلا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، اگر یہ قرآن کسی پہاڑی پر نازل کر دیتے تو پہاڑ کیا ہو جاتا؟ بولو ٹکڑے ٹکڑے، پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزے ریزے، پہاڑ کیا ہو جاتا؟ چور چور ہو جاتا۔ مگر یہ بچے کے سینے کو کچھ کیوں نہیں ہوتا؟ بچے کا سینہ کیوں نہیں چرتا؟ بچے کا سینہ کیوں چور چور نہیں ہوتا؟ بچے کا سینہ کیوں چھلی نہیں ہوتا؟ بچے کا سینہ کیوں نہیں پھٹتا؟ قرآن تو قرآن ہے نا، پہاڑی پر جائے تو پاور ہے، قرآن سینے میں آئے تو بھی پاور ہے۔ مگر کیا بات ہے، چودھری سرائے والوں پیغام سنو، میں اس قرآن کی آیت کو سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال کا سہارا لیتا ہوں۔ یہ کیا ہے بولو ہمیں، یہ کیا ہے جو جل رہی ہیں؟ بولو یار، اشارہ کر گا ہوں تب بھی نہیں بولا جا رہا آپ سے، یہ کیا ہے؟ اور کبھی کبھی اشارے سے لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں سیغم بھائی، میں کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، سچی بات بتا رہا ہوں۔ راجستھان کے ضلع چتوڑ گڑھ میں میری تقریر تھی اور مجمع خوب تھا ماشاءاللہ، اور میں نے دیکھا کہ لوگ کچھ سو رہے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں، توجہ کم ہے، تو میں نے کہا ایک بات کہوں گا، بتاؤ جواب دو گے؟ تو لوگ بولے ہاں جواب دیں گے۔ میں نے کہا تم جواب مت دو، بلکہ اپنی کلمے والی انگلی اپنی ٹھوڑی پہ رکھ لو، اور میں نے اپنی انگلی رکھ لی ماتھے پہ۔ سننا، میں نے کہا اپنی کلمے والی انگلی ٹھوڑی پہ رکھ لو اور میں نے رکھ لی اپنی ماتھے پہ، تو سارے مجمع کی انگلی ماتھے پہ ہی تھی۔ جب سب کی ماتھے پہ، میں نے کہا ہاتھ مت بچانا، ہاتھ جہاں ہے وہی رہنے دینا، انگلی جما کے رکھنا۔ میں نے جو انتظامیہ کمیٹی کے تھے، میں نے صدر صاحب سے کہا صدر صاحب جلدی کرو، کیمرے والے کو بلاؤ، جلدی کرو، میڈیا والے کو بلاؤ، جلدی کرو، اخبار رپورٹر کو بلاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جلدی سے اخبار میں خبر چھپا دو کہ چتوڑ گڑھ والوں کی تھوڑی ماتھے پہ آ گئی، اس لیے کہ ماتھے پہ انگلی رکھ لی۔ ایمانداری سے کیا مطلب ہے؟ اس لیے مطلب یہ ہے کہ انسان کہنے پہ کم توجہ، دیکھنے پہ زیادہ کرتا۔ ارے بولو دیکھنے پہ زیادہ کرتا، تو بولو یہ کیا ہے؟ لائٹیں، لائٹیں بجلی سے جل رہی ہیں نا، ہمیں بولو بجلی سے جل رہی ہے نا، اور جلنے کے لیے تار کا ہونا، ارے بولو تار کا ہونا ضروری۔ مدرسہ حسینیہ کی بہترین عمارت ہے، مدرسہ حسینی میں مولانا آصف صاحب بہترین تعلیم انجام دے رہے۔ مولانا آصف چاہتے ہیں عشاء کا وقت ہے، اتفاق سے لائٹ بھاگ جائے اور یہ روشنی کرنا چاہتے ہو، توجہ میری طرف کو، مولانا آصف صاحب روشنی کرنا چاہیں اور یہ بالکل مدرسے کے باہر 11,000 کی لائن جا رہی ہو، اب 11,000 کی لائن پر لائٹ آ رہی ہے۔ اب مولانا آصف چاہیں گے کہ مدرسے میں روشنی کی جائے، تو ایمانداری سے بتانا کہ مدرسے کے تار اگر ڈائریکٹ 11,000 پہ لگائیں گے تو بولو لائٹ جلے گی نہیں جلے گی، پنکھا چلے گا نہیں چلے گا، کولر چلے گا نہیں چلے گا، واشنگ مشین چلے گی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے تاروں میں اتنی طاقت نہیں جو 11,000 کی پاور کو جھیل سکے۔ وہی 11,000 کی لائن یہاں سے گزر کے ایک محلے کے کنارے ایک ٹرانسفارمر رکھا ہے، اس ٹرانسفارمر سے 11,000 کی لائن ٹچ ہوتی ہے اور وہ ٹرانسفارمر 11,000 کی پاور کو اپنے سینے میں برداشت کرتا ہے، اور 11,000 کی پاور کو ٹرانسفارمر نے دوسری طرف کو سپلائی کیا، اور اس سپلائی والے تاروں کو جب دوبارہ لایا گیا، اب ان تاروں پہ جب مولانا آصف نے تار ڈالے تو لائٹ بھی جل گئی، پنکھا بھی جل گیا، کولر بھی جل گیا۔ چودھری سرائے والوں جملہ کیچ کرنا، 11,000 کی پاور پہ اگر ڈائریکٹ تار ڈالو گے تو نہ لائٹ چلے گی نہ پنکھا چلے گا۔ اسی طریقے سے اگر قرآن سپر پاور ہے، اگر پہاڑی پر ڈائریکٹ جاتا تو پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتا۔ اگر یہ قرآن ڈائریکٹ ہمارے سینے میں آتا تو ہمارا سینہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر یہ قرآن ہمارے سینے میں نہیں، یہ قرآن پہلے مصطفیٰ کے سینے میں گیا۔ اس قرآن کی پاور کو میرے مصطفیٰ نے اپنے سینے
سینے میں محفوظ کیا اور مصطفیٰ نے سینے میں محفوظ کر کے اس قرآن کی پاور کو صدیق اکبر کی طرف سپلائی کیا, عمر فاروق اعظم کی طرف سپلائی کیا, عثمان غنی کی طرف سپلائی کیا, مولا علی کی طرف سپلائی کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان قرآن پاک. سبحان اللہ. محبت سے بول جاؤں گا سبحان اللہ. تڑپ کے بولو یا رسول اللہ. قرآن سپر پاور ہے, اگر پہاڑی پہ جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اور یہی قرآن ہم امت رسول کے سینے میں آئے نا تو ہمارا سینہ بھی ڈائریکٹ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. مگر یہ قرآن ہمارے سینوں میں ڈائریکٹ نہیں آیا, بلکہ مصطفیٰ جو مدینے میں ہے اس قرآن کی پاور کو مصطفیٰ کے سینے میں رکھا. اللہ کے نبی نے اس قرآن کی پاور کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. پھر مصطفیٰ نے اپنی طرف سے صدیق اکبر کی طرف سپلائی کیا, عمر فاروق اعظم کی طرف سپلائی کیا, عثمان غنی کی طرف سپلائی کیا, مولا علی کی طرف سپلائی کیا. مولا علی نے تمام اہل بیت کی طرف, اہل بیت کے بعد تابعین کی طرف, تابعین کی طرف, تبع تابعین کی طرف, تبع تابعین سے اولیاء کاملین کی طرف, اولیاء کاملین سے علماء اہل سنت کی طرف, علماء اہل سنت میں اپنے مدرسے میں بیٹھ کر اپنے غریب بچوں کے سینے در قرآن. سبحان اللہ. میں اور ایمانداری سے اندازہ لگاؤ قرآن سپر پاور ہے. بولو بولو قرآن سپر. اچھا ایک بات بتاؤ, جو ڈگری بڑی ہوگی اس ڈگری کو حاصل کرنے والا بھی بڑا ہوگا نا. بالکل بالکل. یہ علماء بیٹھے اتنے بڑے ایمانداری سے ان کی ڈگری سے اندازہ لگاؤ. آپ ایم بی بی ایس کی قدر کرتے ہیں کیونکہ اس کی ڈگری بڑی ہے نا. آپ انجینئر کی ویلیو جانتے ہیں اس لیے اس کی ڈگری بڑی ہے. آپ ڈاکٹر کی قدر کرتے ہیں اس لیے کہ اس کی ڈگری بڑی ہے. مگر ساری دنیا کی ڈگریاں ایک طرف, قرآن کی ڈگری بولو قرآن کی ڈگری. ایمانداری سے بغیر علماء کے تو کسی کا کام چل ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے بادشاہوں کو جب پھنسی ہے نا ان کی بھی, تو ان کے پھنسے میں بھی علماء ہی کام آئے. تمہارے ہمارے کام بھی مولوی آتے ہیں, کچھ بھی کہتے رہو, گلی کوچے میں مولویوں کو کچھ بھی کہتے رہو. پیدا ہو تو مولوی کی ضرورت, جوان ہو جا تو نکاح میں مولوی کی ضرورت, اور جب دنیا سے الوداع کہے تو مولوی کی ضرورت. اگر مولویوں کے گستاخ ہے نا تو اس بات کو سنیں, اگر مولویوں سے الرجی ہے نا تو پھر کان میں اذان بھی مت پڑھوانا, نکاح بھی مت پڑھوانا, نماز جنازہ بھی مت پڑھوانا. پتہ چلا تمہاری ہماری حیثیت کیا ہے اس دنیا کا. اگر تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو جتنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کو اگر ضرورت پڑی ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سونا چاندی نے نہیں کیا ہے, علماء اہل سنت نے کیا. سبحان اللہ. اہل سنت نے کیا. محبت سے پڑھوں گا سبحان اللہ. اور مجھے ایک تاریخ یاد آ رہی ہے, توڑ کے بولو یا رسول اللہ. امام محمد کا نام سنا ہے نا, محبت سے پڑھوں گا سبحان اللہ. امام محمد کا نام سنو. امام محمد مسلک کے امام ہیں, مگر جانتے ہو امام حنبل مسلک کے امام ہیں. ان کی تاریخ سناتا ہوں, توڑ کے بولو جم کر سبحان اللہ. ایک بادشاہ نے توجہ رکھے, ایک بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تو میری ملکیت سے, میری بادشاہت سے 1 گھنٹے کے اندر نہ نکلی تو تجھے طلاق. کیا کہا؟ میری بادشاہت سے. اب آج جیسی سرکاریں تھوڑی تھی کہ ٹرین بھی ہے پلین بھی ہے, نہ اس ٹائم تو نہ پلین تھا نہ ٹرین تھی, بل گھوڑے اور اونٹ کی سواری کرتے تھے. بادشاہ نے کہہ دیا اگر تو میرے ملکیت سے بادشاہ سے 1 گھنٹے کے اندر نہ نکلی تو تجھے طلاق ہے. سارے مفتیوں سے مسئلہ پوچھا, سب نے کہہ دیا اگر نکل گئی تو طلاق سے بچ جائے گی, اور نہ نکلی تو تمہاری بادشاہ صاحب تمہاری بیوی کو طلاق ہو جائے گی. اب اس نے انداز لگایا, اور طلاق کا معاملہ ہی ہے یہ, جب آدمی دیتا جوش میں تو پھر خیریت تھوڑی ہے. جب طلاق دینے پہ آتا ہے تو رکتا نہیں ہے, دیتے اور جب دے دیتا تو سوچا نہیں میں نے ہوش و حواس میں تھوڑی دی ہے, نشے میں دی ہے. اور کچھ مولویوں نے یہ مسئلہ نکال دیا کہ نشے میں طلاق نہ ہوتی. میں کہتا ہوں کون کہتا ہے نشے میں نہ ہوتی؟ اما نشہ ایسا لا, یہ بتا کہ طلاق اس نے بہو کو دی ہے یا اماں کو دی ہے؟ ارے بولو یار, جب نشے میں ہے تو اپنے بھائیے کو دے دیتا طلاق. ابے نشے میں ہوتا تو اماں کو طلاق دیتا نہیں. نشہ ہے مگر جانتا ہے اماں کو طلاق نہیں ہے, بھائیے کو طلاق نہیں ہے, باپ کو طلاق نہیں ہے. تو جسے
طلاق دے رہا ہے اسے جاننا میری بیوی ہے، تبھی تو طلاق دے رہا ہے۔ اور طلاق دے کے پھر مسئلہ پوچھ جاتے ہیں مولانا شروع سے، حضرت میں نے ایک بار کہی ہے، نہ ایک بار نہ دو بار دھیان ہے، اور کیا اتنی بار کہی ہو کہ سننے والے کان پک گئے ہوں اتنی بار، اور جب بولتا تو طلاق طلاق، جب تک ساتھ چلائے جب تک طلاق طلاق کہتا ہی رہے۔ اور میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، ایمانداری سے اپنے بچپن میں، لطیفہ نہیں، اپنی بستی میں اپنے بچپن میں دیکھا، ایک بندہ طلاق دینے پایا نا تو اس کا منہ بند کر لیا تو کہہ رہا پھپھو ہٹ جا تجھے بھی طلاق۔ اللہ، میں نے بچپن میں دیکھا، ہاں بالکل ایمانداری سے، ہٹ جاؤ چچا ہٹ جاؤ تمہیں بھی طلاق، آج تو طلاق دے کے ہی رہوں گا، طلاق طلاق طلاق۔ دیکھیے طلاق بری چیز ہے، اگر شرعی اعتبار سے دیے تو اچھی چیز ہے، اگر بیوی شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے تو پہلے پیار سے سمجھاؤ، نہیں سمجھے تو سختی سے سمجھاؤ، نہیں سمجھے اور پھر بھی شریعت کے خلاف چلے تو اسے تم طلاق دے سکتے ہو، مگر طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ اسے 1 مہینے میں پاکی کی حالت میں 1 بار طلاق دو، اسے موقع دو، ہو سکتا ہے دوبارہ سدھر جائے، نہ سدھرے تو دوسرے مہینے میں حالت طہر میں اس کو دوسری طلاق دو، نہیں سدھرے تو پھر تیسری مرتبہ تم طلاق دے سکتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ مگر جانتے ہو ہوتا یہی ہے، طلاق دینے کے بعد دماغ کے فیوز اڑ جاؤ، بولے یار اب تو کیا ہو گیا، تو اب بیوی طلاق سے نکل گئی۔ بادشاہ نے پیار میں کیا دیا تھا، کیا کہا تھا، اگر 1 گھنٹے کے اندر نہ نکلی تو تجھے طلاق۔ اب پلان تو تھا نہیں کہ یہاں سے دلی سے اڑ کے جلدی سے پاکستان پہنچا دے، ہے نا، وہ اونٹوں کی سواری گھوڑوں کی، طلاق دے دی نا۔ اب جب اتنی بات کر دی، سارے مفتیوں نے کہہ دیا کہ طلاق ہو جائے گی، مگر جانتے ہو عالم دین، محبت سے جم کر سبحان اللہ، جب بادشاہوں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہاں بھی علماء کام آتے ہیں۔ کسی نے کہا وزیر نے، بادشاہ اگر اپنی بیوی کو بچانا چاہتے ہو نا تو وقت کے ایک عالم دین ہیں جن کو امام محمد کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، امام محمد، وہ تمہارا پھنسا ہوا پیج ہے وہ نکال دیں گے، وہ سلجھا دیں گے۔ کہا جلدی سے بلا کے لاؤ۔ امام محمد کے پاس گیا نا قاصد بادشاہ کا کہ تمہیں وقت کے بادشاہ نے بلایا، مصطفیٰ کے غلام دیکھو کیسے ہوتے ہیں۔ کہا بادشاہوں کی جنہیں ضرورت ہوتی ہے وہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، اور بادشاہوں کو جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ بادشاہ ان کے پاس آیا کرتے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، آج اللہ معاف کرے اگر ہمارے مولانا کو مکھیہ منتری صاحب یا پردھان منتری کے پاس میں فوٹو کھچوانے کا موقع مل جائے نا تو پھر زمین پہ تھوڑی چلیں گے، پلین سے اوپر اڑیں گے، ہیں نا، بہت پاور ہو گئی۔ مگر اندازہ لگاؤ ایمانداری سے، جب بادشاہ نے کہا بلاؤ، امام محمد نے کہا دیا نہیں جاؤں گا، اگر ضرورت ہے تو بادشاہ بلاؤ۔ جب آدمی کی دبتی ہے نا تو سب کام کرتا ہے۔ بادشاہ کو پیار تھا، اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، کب چاہتا نکاح سے نکل جائے، جلدی سے گیا۔ اور ہاں امام محمد نے اور کہا تھا کہ جب وہ آئے نا بادشاہ تو جس گھوڑے پہ وہ شان کے ساتھ سوار ہو کے جاتا ہے اس گھوڑے کی لگام پکڑ کے میرے سامنے لائے، سبحان اللہ۔ آیا بادشاہ اور جب گھوڑے کی لگام پکڑ کے سامنے آئے، امام محمد نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت یہیں سن لو، کہا یہاں نہیں سنا جائے گا، تمہارے بھرے دربار میں سنا جائے گا، سبحان اللہ۔ 1 گھنٹے کی مہلت ملی، آدھا گھنٹہ تو ویسے ہی نکل گیا۔ المختصر، امام محمد جس گھوڑے پہ سوار بادشاہ ہوتا تھا اس گھوڑے پہ امام محمد سوار ہوتے ہیں، اس کی لگام وقت کا بادشاہ پکڑ کے آگے آگے جا رہا ہے، نبی کا غلام پیچھے شان کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ آئے، بھرا دربار ہے، اور بھرے دربار میں جانتے ہو جب بیٹھ گئے نا کرسی پہ امام محمد تو فرمایا بادشاہ اب بتا تیرا مسئلہ کیا؟ کہا حضور جلدی کرو، 2-4-5 منٹ باقی ہیں، جلدی کرو، نکاح سے نکل جائے گی بیوی۔ دیکھو علماء کیسے کام آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹینشن مت لے، اب یہ باغ دوڑ میرے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بتا کیا کہا تھا؟ کہا حضور میں نے یہ کہا تھا کہ اگر تو 1 گھنٹے کے اندر میری ملکیت سے نہ نکلی تو تجھے طلاق، اور حضور میری دائیں میں بائیں میں آگے پیچھے بہت لمبی چوڑی ملک میں حکومت ہے، میری بیوی نکلے گی کسی بھی تیز رفتار گھوڑے سے نکلے گی تب بھی 5 سے 10 گھنٹے چاہیے میری حکومت کو پار کرنے کے لیے، اب پھر 5-10 منٹ باقی ہیں، حضور میں کیا کروں؟ امام محمد نے فرمایا کیا کہا تھا تو نے کہ نکل جائے تو تجھے طلاق نہیں، اور نہ نکلی تو تجھے طلاق ہے۔ یہ علماء کیسے مسئلے سلجھاتے ہیں، محبت سے جھوم کر سبحان اللہ۔ جب 2-4 منٹ رہ گئے امام محمد فرماتے ہیں محلے میں کوئی مسجد ہے؟ ارے محبت سے جھوم کر سبحان اللہ، محلے میں کوئی مسجد ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ امام محمد نے کہا اپنی بیوی کو اللہ کے گھر میں چھوڑ دے، مسجد میں چھوڑ دے، اس لیے کہ تیری حکومت پورا پچھم میں ہو سکتی ہے،
अल्लाह के घर में किसी की हुकूमत नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। अल्लाह के घर में किसी की हुकूमत नहीं होती है। टाइम निकल जाएगा, तेरी बीवी निकाह से नहीं निकलेगी, तलाक वाक़ई नहीं होगी, तेरी बीवी निकाह के अंदर रहेगी। पता चला बड़े बड़े बादशाहों को जरूरत पड़ती है तो उलमा ही काम आते हैं, ये मदरसे के तलबा ही काम आते हैं, ये मदरसे के हुफ़ाज़ कुर्रा ही काम आते हैं। मुसलमानों, मेरे नबी ने फरमाया 3 इंसानों में से एक जरूर बनो, या तो आलिम बनो, आलिम नहीं बन सके तो आलिमों के पास बैठने वाले बनो, अगर आलिमों के पास बैठने वाले भी नहीं बने तो कम से कम आलिमों से मोहब्बत करने वाले तो बनो, आलिमों से मोहब्बत करने वाले बनो। आखिरी गुफ्तगू इसलिए कि मुझे जाना है, वहाँ पर सब लोग झूमकर सुभान अल्लाह देख रहे हैं। ये उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा, और एक मैं मिसाल दुनिया की दे रहा हूँ, आप जानते हैं कितनी पावर है इनकी, इन हुफ़ाज़ कुर्रा की, इन तालिब इल्म की। ये तो माशाल्लाह कारी लहीक़ साहब, कारी ज़ैग़म साहब, मौलाना शहरों साहब, मौलाना अब्दुल क़य्यूम कारी इकराम साहब, ये तमाम हुफ़ाज़ कुर्रा, जनाब शायर इस्लाम सैफुल्लाह सुल्तानी साहब, ये बहुत बड़ी शोहरतों के मालिक हैं। मगर मैं एक ऐसे बच्चे की तुम्हें सुना रहा हूँ, वो बच्चा गरीब, यतीम, मुफलिस, फकीर का बच्चा, लाचारों मजबूर का बच्चा, वो बच्चा जिसके 5 साल में एक ही जोड़ी कपड़े थे, फटे पुराने पैबंद के कपड़े पहनता था, मगर वही 5 साल का बच्चा जब पढ़ने के लिए कुरान को सीने से लगा के जब मदरसे में पहुंचता है, मौलाना लईक साहब की बारगाह में पहुंचता है, और जब कुरान पाक तालीम हासिल करता है और कुरान पाक सीने में महफूज करके जब हाफिज कुरान बन के और मस्जिद में आ जाए, मस्जिद में आ जाए, ये जो पुलिया वाली मस्जिद है, इसी मस्जिद को ले लो, कारी इकराम साहब की मस्जिद में बच्चा पहुंच जाए, इत्तेफाक से हाफिज बनने के बाद उसकी 14 या 15 साल की हद्दे बुलूगत को उसकी उम्र पहुंच चुकी हो, और कारी इकराम साहब ज़ुहर की नमाज का वक्त हो, इत्तेफाक से इमामत के फराइज अंजाम अच्छे देते हैं, मगर उस दिन किसी काम की वजह से कारी इकराम साहब चले गए हो, मस्जिद में ना हो। अब हाजी जी भी मस्जिद में है, जिम्मेदार भी मस्जिद में है, अधिकारी भी मस्जिद में है, जितने मुस्लिम रहनुमा हैं, चाहे वो लीडर हो दुनिया के, बड़े बड़े विधायक, MP MLA मस्जिद में मौजूद हो, ज़ुहर की नमाज का वक्त हो रहा हो, MP साहब मुसल्ले पे नहीं आ सकते, विधायक साहब मोहल्ले के मस्जिद पे मुसल्ले पे नहीं आ सकते, जिम्मेदार मस्जिद के मुसल्ले पे नहीं आ सकते। सब नजर मारेंगे कि कोई ऐसा मिल जाए जो नमाज अदा करा दे। पता चला वो गरीब बच्चा जिसके फटे पुराने कपड़े थे, वो यतीम बच्चा जिसका सलाम का जवाब देने में हम बेइज्जती महसूस करते थे, मगर वो कुरान पाक को सीने में बसाने के बाद मस्जिद में मौजूद है। और वो फकीर का बच्चा जब खड़ा है ना वुजू कर रहा है, तो हाजी जी कहेंगे, अरे भाई हाफिज साहब आप ही नमाज पढ़ा दो, ज़ुहर की नमाज तुम पढ़ा दो, इमाम साहब नहीं है। जुमला कैच करना। अब वो यतीम बच्चा, वो लाचारों मजबूर का बच्चा, वो गरीब का बच्चा जब मुसल्ले पे खड़ा होता है, अब उसके पीछे हाजी जफीर साहब भी खड़े हैं, उसके पीछे विधायक भी खड़े हैं, उसके पीछे उसका दादा भी खड़ा है। नियत बांधते वक्त ना दादा ये कह सकता है मैं पोते के पीछे खड़ा हूँ, ना बाप ये कह सकता है मैं बेटे के पीछे खड़ा हूँ, ना जिम्मेदार कह सकता है यतीम के बच्चे के पीछे खड़ा हूँ, ना जिम्मेदार ना विधायक MP कह सकता है मैं पीछे यतीम बच्चे के खड़ा हूँ, बल्कि सब यही कहेंगे पीछे इस इमाम के खड़ा हूँ, पीछे इस इमाम के खड़ा हूँ। जिम्मेदार भी कह रहा है इमाम के पीछे खड़ा हूँ, मालदार भी कह रहा है इमाम के पीछे खड़ा हूँ, जिम्मेदार कहते सारे के सारे इमाम के पीछे खड़े। मैं पूछना चाहता हूँ, वो तो गरीब बच्चा था, फटे पुराने कपड़े पहनता था, उसे इमाम किसने बना दिया? तो वो बच्चा कहेगा मैं खुद नहीं बना, खुदा के कलाम ने मुझे इमाम बना दिया है, खुदा के कुरान ने मुझे इमाम बना दिया है। पता चला मुसलमानों, जो कुरान को सीने में महफूज करता है वो फिर गुलाम नहीं, दुनिया का इमाम बन जाता है, दुनिया का इमाम बन जाता है। मुसलमानों, इसीलिए कुरान की तालीम को हासिल करो, कुरान की तालीम पर अमल करो, कुरान के पैगाम पर अमल करो। जो सारी दुनिया में हम और आप देख रहे हैं ना, हमारे साथ हम गुलामों के साथ जालिमाना सलूक किया जा रहा है, जुल्म का सलूक किया जा रहा है। अगर खुदा की कसम हम कुरान की तालीम पे अमल कर लेना तो हम फिर गुलाम नहीं, हम दुनिया के इमाम बनते हुए नजर आएंगे। हम किसी कौम के पीछे नहीं, हर कौम के आगे चलते हुए नजर आएंगे। और आखिर में सिर्फ एक हदीस का टुकड़ा पेश कर रहा हूँ, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत सब्र जुम कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी तारीफ की उन्हें हुफ़ाज़ कुर्रा की, मगर आप समझिए ईमानदार
ईमानदारी से कारी ज़ैगम साहब बैठे हैं, बेहतरीन निकाबत करते हैं, शायर सैफुल्लाह साहब बैठे हैं, मैं इनकी तारीफ करूँ मेरे स्टाफ के। आप कहोगे मौलाना एक दूसरे की तारीफ करते ही हैं, ये काम होना भी चाहिए, मगर ईमानदारी से चौधरी सराय वालों जुमला याद रखो, मैं इनकी तारीफ करूँ मेरे ताल्लुकात में है, इनकी तारीफ करूँ मेरे ताल्लुकात में है, कारी साहब की तारीफ करूँ मेरे ताल्लुकात में, मगर ये बात तो कन्फर्म है ना कि जो मेरी नजर में अच्छा हो जरूरी नहीं वो तुम्हारी नजर में भी अच्छा हो। बोलो ना यार, ये जरूरी नहीं जो तुम्हारी नजर में अच्छा हो मेरी नजर में अच्छा हो, ऐसा जरूरी नहीं। किसी को तुम अच्छा कहते हो, किसी को मैं अच्छा कहता हूँ, किसी को तुम अच्छा समझते हो, किसी को मैं अच्छा समझता हूँ, मगर ईमानदारी से बताओ जिसे रसूल अच्छा समझे वो सबके नजदीक अच्छा होगा ना। मैं बोलो जिसे रसूल अच्छा कह दे वो सबके नजदीक अच्छा, और जिसे रसूल गिरा दे वो सबके नजदीक बुरा होगा। अब पूछो इन उलमा का मकाम। हदीस पाक अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत उस्मान से रिवायत, नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता भी हो और दूसरों को कुरान पढ़ाता भी हो। सुभान अल्लाह, बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़ता भी हो और कुरान पढ़ाता भी हो। मदरसा हुसैनी को जितने भी मुआविनीन हैं, जितने ताउन करने वाले हैं, वो खुशी से उछल जाएं, इसलिए कि वो दुनिया का घर का काम नहीं चला रहे, मुस्तफ़ा के घर का काम चला रहे हैं। मदरसा रज़ाए हसनैन को चला रहे हैं, मुस्तफ़ा के घर का काम चला रहे हैं, रज़ाए मुस्तफ़ा को चला रहे हैं, मुस्तफ़ा के घर का निजाम चला रहे हैं। मरकजी अजमल उलूम साहब की तमाम मरकजी अजमल उलूम की जो ज़ेरे निगरानी हाजी ज़फीर साहब कर रहे हैं, ये मुस्तफ़ा के घर का निजाम चला रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक बख्शे, हम हक बात पर अमल करें और हक बात पर तालीम कर हम पैगाम पे अमल करें।